بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نے جماعت دوم کے حوالے سے جو سبق ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مرزا محمد سعید۔ حصہ نثر میں یہ پہلا سبق ہے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کچھ اس کے تدریسی مقاصد ڈسکس کرنے ہیں۔ تدریسی مقاصد کیا ہیں، سبق کے بیان کرنے کے، لکھنے کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے کیا مقاصد ہیں، محرکات کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہم نے سبق سے سیکھنی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ تقریباً ہمارے پاس کچھ مخصوص 7 جو ہے یہ نکات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو دلی کی تہذیب خصوصاً متمول طبقے کی معاشرت سے روشناس کرانا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دلی کی تہذیب سے ہم نے آگاہی حاصل کرنی ہے، بالخصوص متمول طبقے کی معاشرت سے مراد ہے رہن سہن، روشناس کرانا ہے، بتانا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو ایک دولت مند خاندان تھے، دولت مند وہاں پہ جو افراد تھے، لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا بود و باش کیسا تھا، طرز رہن سہن کیسا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس سبق میں سے چیزیں اخذ کرنی ہے، حاصل کرنی ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے متمول کا مطلب ہے دولت مند، اور اعراب کے حوالے سے یہ خصوصاً اہمیت کا حامل یہ لفظ ہے۔ اس کے اعراب آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنی کتاب سے دیکھ لینے ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ ہمارے پاس MCQs میں کثیر الانتخابی سوالات میں 2 نمبر کے اعراب والا سوال بنتا ہے۔ اس کے بعد شہد احمد دہلوی کی شستہ اور با محاورہ زبان کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ شہد احمد دہلوی اس سبق کے مصنف ہیں، لیکن نذیر احمد دہلوی کے یہ پوتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ان کو خاصا حاصل ہے، اور اس حوالے سے ان کی شستہ اور با محاورہ زبان کی خوبیوں سے بھی ہم نے طلبہ کو روشناس کرانا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو یہاں پہ مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے خاکہ نگاری کے اس نمونے کے ذریعے سے طلبہ کو تحریک دینا۔ اس ذریعے کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپنے لیے معاون ثابت کرنا ہے کہ یہ خاکہ پڑھنے کے بعد طلبہ کے اندر یہ جستجو آ جائے، طلبہ کے اندر یہ تحریک آ جائے، ایک دلچسپی پیدا کرنی ہے کہ وہ مزید خاکہ کو مطالعہ کریں، مزید خاکے پڑھنے کے حوالے سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ اس کے بعد طلبہ کو واضح کرنا کہ اہل علم حلیم الطبع اور وفادار ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے مرزا محمد سعید کی شخصیت کے حوالے سے جب ڈسکشن کرنی ہے تو وہ ایک علمی شخصیت تھے، وہ ایک ادبی شخصیت تھے، وہ تدریس کے ساتھ شعبہ تدریس کے ساتھ بھی وابستہ تھے، وہ رائٹر بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، وہ اہل علم بھی ہیں اور اہل دانش بھی ہیں، دانش مندوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے رہن سہن کے حوالے سے خاکہ نگاری کی ایک صفت ہے، اس کی ایک خوبی ہے کہ خاکہ کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی شخص کی سوچ کو، افکار کو، رہن سہن کو، اس کی حلیے کو، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا طور طریقہ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے سبق میں نئے الفاظ اور تراکیب سے بھی طلبہ کو واقفیت دینی ہے کہ سبق سے کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنی ہیں، جس کے اندر نئے الفاظ اور نئی تراکیب، جس طرح سے ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوگا ثانیہ ارتحال، اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ تراکیب سنونی، ایکائکی، اس طرح کے کچھ الفاظ یہاں پر شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو آخر میں ہے خاکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف کرانا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ ہمیں ایکسرسائز کے اندر بھی اس کی تعریفیں اور مثالیں ملیں گی، ہم بھی اس کو یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ بھی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ خاکہ، کل بھی ہم نے مختصراً تعریف اس کی آپ کو بتائی تھی کہ اس کا ہم نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کتاب کے کون سی صفحہ پر موجود ہے، اور وائٹ بورڈ پہ بھی مکمل طور پہ آپ کو سمجھا دیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دلی کی تہذیب کے حوالے سے ہم نے، اور بالخصوص متمول طبقے یعنی کہ ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا جو دولت مند لوگ تھے، کس طرح سے رہتے تھے۔ سب سے پہلے دلی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت قدیمی شہر ہے، بہت پرانا شہر ہے، اور یہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے، اور 6 صدی قبل مسیح سے یہ آباد شہر ہے۔ بہت تاریخی اور بہت پرانا شہر ہے۔ تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے چند ایک باتیں اس کے حوالے سے مزید ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات سے آگاہی حاصل ہو جائے کہ دلی کیسا شہر تھا، اتنا پرانا شہر ہے، اس کی تہذیب و ثقافت کیا ہے، یہاں کی رسومات کیا ہیں، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو اس کو دہلی بھی کہتے ہیں، مقامی طور پہ دلی کہا جاتا ہے، اور یہ بھارت کا مہنگا ترین شہر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 1484 مربع کلومیٹر ہے، اس کی آبادی 25 ملین ہے۔ بھارت کے اندر جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا وہ بمبئی ہے،
اور بمبئی کے بعد بھارت کا دوسرا اور دنیا کا تیسرا بڑا شہری علاقہ کہلاتا ہے۔ دلی جو ہے یہ دنیا کا تیسرا بڑا شہری علاقہ کہلاتا ہے، بھارت میں یہ دوسرا امیر ترین شہر ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ دولت مند طبقہ ہے، متمول خاندان ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہو سکتا ہے، وہ ٹھاٹ باٹ ان کا طرز بود و باش کس طرح سے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 18 ارب پتی اور 23,000 کروڑ پتیوں کا یہ مسکن ہے یہ شہر۔ تو واضح ہوا کہ متمول طبقہ یہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ اس کے علاوہ ثقافتی طور پہ دلی کی تہذیبی خط و خال کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ان چیزوں کو اپنے ارد گرد شامل کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم نے جو ڈسکشن کر رہے ہیں، جو ہماری بحث مباحثہ ہے، اس میں بھارت کا اہم ثقافتی، سیاسی اور تجارتی مرکز اسی شہر کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور باتیں بھی شامل ہیں۔ بھارتی آثار قدیمہ سروے محکمہ نے دلی شہر میں تقریباً 1200 ثقافتی ورثہ مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ 1200 ثقافتی ورثہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا پرانا شہر ہے یہ، جو کہ دنیا میں کسی بھی شہر سے کہیں زیادہ ہیں۔ 175 مقامات کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے، 175 مقامات کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مذہبی تہوار کون کون سے منائے جاتے ہیں شہر کے اندر؟ دیوالی ہے، ہولی ہے، کرسمس ہے، عید الفطر ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیوالی اور ہولی جو ہے یہ ہندوؤں کے تہوار ہیں، کرسمس جو ہے یہ عیسائی مناتے ہیں، عید الفطر مسلمان مناتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا شہر ہے جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پہ آباد ہیں۔ اس کے بعد یہاں کے جو تہوار ہیں اس میں درگاہ پوجا ہے، مہاویر جینتی ہے، لوہڑی پونگل ہے، اوڑم ہے، بدھ جینتی وغیرہ۔ اور دنیا کا دوسرا بڑا کتاب میلہ پرگتی میدان میں منعقد ہوتا ہے، وہ بھی دلی شہر کے اندر ہی ہے، جس میں دنیا کے 23 ممالک حصہ لیتے ہیں۔ جس خطے کے اندر، جس شہر کے اندر کتابوں کی قدر کی جاتی ہے، جس شہر کے اندر کتاب میلہ سجایا جاتا ہے، جس میں دنیا کے 23 بڑے ممالک حصہ لیتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ کتابیں اور کتابوں کے میلے سجتے ہوں، وہاں پہ علم دوست ہونے کا شبہ بھی ہوتا ہے۔ شبہ نہیں بلکہ یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ، وہاں کے جو رہن سہن کے حوالے سے بات چیت ہے اس سے گہرا تعلق بھی واضح ہوتا ہے، اور اس بات کی یہ نشاندہی بھی ہے کہ وہاں پہ لگنے والا اور سجنے والا میلہ جو ہے وہ علم دوست ہونے کی نشانی ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہم نے تدریسی مقاصد کے جو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا کہ دلی کی تہذیب کیسی ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اس سبق کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ مرزا محمد سعید بھی دلی کے رہنے والے تھے، اور وہاں کس طرح کی وہ زندگی بسر کرتے تھے، وہ علم کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے تھے، درس و تدریس کے ساتھ ان کا ناطہ تعلق کیسا تھا، اور ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ مرزا محمد سعید کا جو تعلق ہے وہ ایک شریف خاندان اور متمول خاندان سے تھا۔ یہاں پہ آخری ہم نے جو بات ڈسکس کی ہے کہ کتاب میلہ کے حوالے سے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو اجاگر کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر لوگ بھی ہیں، اور ان کا رہن سہن کیسا ہے وہ بھی ہم سبق کو جب ہم پڑھیں گے اس کے اندر چیدہ ان کا بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا اس کو ہم نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔